حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی باعظمت شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ میرا حضرت زہرا کے ساتھ کیسا ارتباط ہونا چاہیے، میرا حضرت زہرا کے ساتھ کیسا رابطہ ہونا چاہیے، کیسا کنیکشن ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو آپ سب کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں۔ یہ ایام، یہ مناسبتیں باعث بنتی ہے کہ ہم ان باعظمت شخصیتوں کی زندگیوں میں غور و فکر کریں، ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں اور اپنی زندگی کے لیے ایک درس لیں۔ شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسا دردناک واقعہ ہے کہ صدیوں بعد بھی جب اسے بیان کیا جاتا ہے تو یہ ضمیروں کو بیدار کرتا ہے، ضمیروں کو جھنجھوڑتا ہے۔ تاریخ اگر ہم پڑھ کر دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں دو ایسے مرحلے آئے جب اسلام غربت میں تھا، جب اسلام پر غربت طاری تھا، یعنی حقیقی مددگار بہت کم رہ گئے تھے۔ کون سا مرحلہ تھا؟ سب سے پہلا مرحلہ رحلت رسول کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اور دوسرا مرحلہ واقعہ کربلا کے بعد۔ اس وقت پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو باعظمت خواتین اٹھتی ہیں اور اسلام کو بچاتی ہیں، اسلام کی حفاظت کرتی ہیں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ائمہ اطہار بھی موجود تھے، جیسے رحلت رسول کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب موجود تھے، یا واقعہ کربلا کے بعد سید الساجدین موجود تھے، لیکن حالات کچھ اس طرح کے بنے ہوئے تھے کہ دو خواتین اٹھتی ہیں اور اسلام کو ایک نئی زندگی بخشتی ہیں، اسلام کو کامیاب اور سرفراز کرتی ہے۔ یہیں سے عورت کی عظمت کا اندازہ لگتا ہے کہ اگر عورت چاہے تو نہ صرف ایک گھر کو تربیت دے سکتی ہے اور ہدایت کر سکتی ہے، بلکہ اگر عورت چاہے تو پوری امت کی تربیت کر سکتی ہے اور اس کی ہدایت کر سکتی ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی باعظمت شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ میرا حضرت زہرا کے ساتھ کیسا ارتباط ہونا چاہیے، میرا حضرت زہرا کے ساتھ کیسا رابطہ ہونا چاہیے، کیسا کنیکشن ہونا چاہیے۔ کیا صرف سطحی محبت کافی ہے؟ کیا ان کا احترام کرنا کافی ہے؟ کیا ان کے سامنے اظہار عقیدت کرنا کافی ہے؟ یا ہم سے اس سے بڑھ کر کچھ مانگا گیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس حد تک تاکید کی گئی ہے کہ اہل بیت سے محبت کریں۔ بالخصوص حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ بغض حضرت زہرا بغض خدا ہے، یا حب حضرت زہرا حب خدا ہے۔ جس نے زہرا کو ناراضی کیا اس نے خدا کو ناراضی کیا، جس نے زہرا کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ اس محبت کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس محبت کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ خداوند متعال چاہتا ہے اس محبت کے ذریعے ہمیں اس اصلی راستے پر ڈال دے، جس راستے پر پہنچ کر ہم ان اہل بیت کی بالخصوص حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کو حاصل کر سکیں۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ کہ خداوند متعال نے ہر چیز کے لیے ثواب رکھا ہے، ہر چھوٹی چیز کے لیے ہم دیکھتے ہیں خدا نے بے نہایت ثواب رکھا ہے۔ کسی کو سلام کریں، خدا نے کہا ثواب ہے۔ محبت کریں اپنے بچوں سے، خدا نے کہا ثواب ہے۔ احترام کریں اپنے والدین کا، خدا نے کہا ثواب ہے۔ خدمت کریں اپنے والدین کی، خدا نے کہا ثواب ہے۔ مومن کے دل کو شاد کرنا، خدا نے کہا ثواب ہے۔ ہو سکتا ہے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ خداوند متعال نے اس قدر ثواب کیوں رکھا ہے؟ یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ خداوند متعال مختلف بہانوں سے ہمیں بلا رہا ہے تاکہ ہم اصلی راستے پر پہنچ جائیں، جو بندگی کا راستہ ہے اور جو عبودیت کا راستہ ہے۔ اسی طرح خداوند متعال چاہتا ہے ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کریں تاکہ محبت کے ذریعے اس اصلی راستے پر لگ جائیں جو معرفت کا راستہ ہے، جس سے ہمیں ان کی معرفت حاصل ہوگی۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب یہیں پر دیتے ہوئے جاتے ہیں کہ اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے میں محبت تو کروں لیکن ان کی معرفت میرے پاس نہ ہو، ان کی معرفت کو میں حاصل نہ کر پاؤں تو کیا ہوگا؟ اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مان لیں آپ کو خبر ملتی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ناگوار حادثہ پیش آ گیا ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی اتفاق پیش آ گیا ہے۔ ہم غمزدہ ہوتے ہیں، ہم غمگین ہوتے ہیں، ہمیں برا لگتا ہے، لیکن کیا اس شخص کی مقام اور معرفت کو سمجھ کر ہم غمزدہ ہو رہے ہیں، یا صرف انسانیت کے ناطے ہم غمگین ہو رہے ہیں، غمزدہ ہو رہے ہیں، ہمیں برا لگ رہا ہے؟ خداوند متعال کہتا ہے کہ اہل بیت سے بالخصوص حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے ایسی محبت کرو جس محبت کے ذریعے تم معرفت تک پہنچ جاؤ، اور اہل بیت نے بھی ہم سے یہی چاہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں
سید الساجدین جب دربار یزید میں کھڑے ہوئے تھے، کہیں پر بھی شکوہ محبت کا نہیں کیا سید الساجدین نے. کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھ سے محبت نہیں کی، اہل بیت سے محبت نہیں کی، بلکہ خطبے کے جملے یہ تھے کہ جس نے مجھے نہیں پہچانا وہ پہچان لے کہ میں کون ہوں. انا ابن کعبہ، انا ابن مروہ، انا ابن صفا. یعنی جب شکایت کر رہے ہیں تو معرفت کی شکایت کر رہے ہیں، شکایت محبت کی نہیں کر رہے ہیں. بس خدا چاہتا ہے کہ ہم ان اہل بیت سے، بالخصوص حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کریں تاکہ ان کی معرفت حاصل ہو جائے. اور جب معرفت حاصل ہو جائے گی تو ہم اپنی زندگیوں کو ان کی زندگی کی طرح بنانے کی کوشش کریں گے. یعنی انہیں اپنے لیے اسوہ قرار دیں گے، انہیں اپنے لیے رول ماڈل بنائیں گے. جس طرح سے خود قرآن مجید میں خداوند متعال فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ اہل بیت آپ کے لیے بہترین رول ماڈلز ہے، یہ اہل بیت آپ کے لیے بہترین اسوہ ہے، اور ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. ہر انسان کا اپنی زندگی میں ایک رول ماڈل ہوتا ہے، ایک اسوہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی انسان کا زندگی میں کوئی رول ماڈل نہیں ہو، کوئی اسوہ نہیں ہو. رول ماڈل کے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اسوے کے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کہیں نہ کہیں کسی کی زندگی سے ملتی جھلتی ہے. میری زندگی میں جو عمل انجام دیتی ہوں وہ کہیں نہ کہیں کسی کی زندگیوں سے ملتا جھلتا ہے. ہمارے پاس دو طرح کے اسوے موجود ہیں. ایک اہل بیت جیسے بہترین اسوے موجود ہے، اور اسی کے مقابلے میں کوئی اور اسوے بھی موجود ہے. فرض کریں کہ میں اہل بیت کو اپنا اسوہ نہیں بناتی، اپنے اہل بیت کو رول ماڈل نہیں بناتی، تو کیا اس اسوے کی کرسی خالی رہ جائے گی؟ کیا اس اسوے کی جو کرسی ہے، جو رول ماڈل کی کرسی ہے، وہ خالی رہ جائے گی؟ قطعاً ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کوئی اور آ کر اس اسوے کی جگہ کو لے لے گا، کوئی اور آ کر اس رول ماڈل کی کرسی پر بیٹھ جائے گا. اور سب سے بڑی مثال آج کے زمانے میں فلم انڈسٹری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہر روز ایک نیا اسوہ سازی کی جاتی ہے، ایک نیا رول ماڈل پیش کیا جاتا ہے تاکہ ہم جائیں اس کو قبول بھی کریں، اس کی پیروی بھی کریں اور اس کے نقش قدم پر چلے بھی. نہ صرف بڑوں کے لیے بلکہ ہم دیکھتے ہیں بچوں کے لیے بھی. ہر دن آئے ہم دیکھتے ہیں کارٹون نیٹ ورک کے ذریعے ایک نیا کیریکٹر انٹروڈیوس کیا جاتا ہے کہ ہمارے بچے اپنے حرکتوں میں، اپنے انداز میں، اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں ان کارٹون کیریکٹرز کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم کیوں نہ بہترین اسووں کو اپنائیں، کیوں نہ بہترین رول ماڈلز کو ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں.